الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و ازواج سیدنا و مولانا محمد و اولاد سیدنا و مولانا محمد و صلحاء امت سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ سامعین گرامی قدر، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے اور اپنے چاہنے والوں کو، اپنے ماننے والوں کو قرآن اور سنت کی روشنی میں ایک مکمل ہدایت کا راستہ فراہم کرتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں اور آقا علیہ السلام کی سیرت مبارکہ میں ہمارے لیے زندگی گزارنے کے بہترین نمونے موجود ہیں۔ میں آج کی اس نشست میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات یا معجزات جو بھی سمجھ لیا جائے اس پہ یہ بات صادق آتی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی چاہا اور جہاں آپ کا جی کیا، جہاں آپ کا دل کیا، آپ علیہ السلام نے اپنے معجزات دکھائے۔ وہ تکوینی اختیارات بھی حضور علیہ السلام کو عطا کیے گئے اور تشریعی اختیارات بھی حضور علیہ السلام کو عطا فرمائے گئے۔ جیسا کہ حدیث کی کم و بیش تمام کتب میں، صحاح ستہ ہو، معجم ہو، موطا ہو، مسانید ہوں، ساری کتابوں کے اندر کم و بیش، اور سیرت کی جتنی کتابیں ہیں، سیرت ابن اسحاق ہے، سیرت ابن ہشام ہے، اور طبقات ابن سعد ہے، اور موجودہ دور کی جو کتب ہیں جیسے سیرت الرسول ہے ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی، ضیاء النبی ہے پیر کرم شاہ الازہری کی، اور اس کے علاوہ امام محمد یوسف بن اسماعیل نبہانی کی حجت اللہ علی العالمین ہے، خصائص کبریٰ ہے، امام جلال الدین سیوطی کی مدارج النبوہ ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی، اور دیگر بہت سی کتب جو ہیں سیرت پر جو لکھی گئی ہیں، اس میں حضور علیہ السلام کے معجزات بڑی کثرت کے ساتھ بیان کیے گئے، اور معجزہ کہتے ہی اس کو ہیں جو سمجھ سے باہر ہو، جو عقل کو عاجز کر دے۔ تو میں ایک معجزہ کی طرف آج اشارہ کرنا چاہوں گا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، جہاں چاہا جیسے چاہا، کیونکہ حضور علیہ السلام کی خواہش اللہ رب العزت کی عطا سے جو بھی چاہتے تھے وہ پوری ہوتی تھی۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبل احد کے بارے میں فرمایا تھا، لو شئت لصارت معی جبال الذہب، اگر میں چاہوں تو یہ جو احد پہاڑ ہے اس کو سونے کا بنا دوں اور جدھر میں جاؤں یہ میرے ساتھ ساتھ جائے۔ یعنی کہ آپ نے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خواہش رسول دراصل خواہش خدا بھی بن جاتی۔ جب حضور علیہ السلام نے جو چاہا اللہ رب العزت نے من و عن ایسا ہی فرما دیا۔ آقا علیہ السلام نے کہیں پانی، کہیں کھانا، کہیں کھجوریں، جہاں کہیں جو چیز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائی گئی، آپ نے برکت کی دعا فرمائی اور اس میں اضافہ فرمایا، یہاں تک کہ کڑوا اور کھاری کنواں، اس میں آپ نے اپنا لعاب دہن مبارک وہ ڈالا تو وہ بھی میٹھا ہو گیا۔ غزوہ خندق، جس کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں،
حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ بھی بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، بھوک کی شدت بھی ہے، اور اس قدر شدت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی وہاں کام کر رہے ہیں، کدال ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے اور خندق خود ہی جا رہی ہے دشمنوں کے مقابلے میں۔ 5 ہجری ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خندق کھودتے ہوئے کچھ پتھر ایسے بھی آئے جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے تو توڑے نہیں گئے، تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کدال مبارک سے توڑے، اور وہاں کچھ خوشخبریاں بھی سنائیں، فتوحات کی خوشخبریاں سنائیں، کامیابی کی خوشخبریاں سنائیں۔ وہاں آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اپنے پیٹ مبارک پر پتھر باندھا ہوا ہے، صحابہ کرام نے بھی باندھے ہوئے ہیں بھوک کی وجہ سے، اور یہ بھوک اختیاری ہے، اضطراری نہیں ہے، خود اختیار کی ہوئی ہے، کیونکہ وہ تو کونین کے مالک بنا کے بھیجے گئے ہیں، جو چاہیں سو کریں۔ ایک بھوک کیا چیز ہے؟ کل جہاں ملک میں جو کی روٹی غذا، سارا جہان جس کے آپ مالک ہیں، اور گھر میں جو کی روٹی ہے، سادگی کی انتہا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جب دیکھا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی کیفیت مبارکہ کو، تو وہ بھاگے ہوئے گھر گئے، اپنی زوجہ محترمہ سے کہا کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کے آیا ہوں، بھوک کی شدت سے پتھر باندھے ہوئے ہیں، اور اللہ کی رضا کے لیے کام بھی ہو رہا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی ساتھ کام کر رہے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے گھر میں جو بکری کا ایک چھوٹا سا بچہ ہے اس کو ذبح کروں، اور سہیلہ بنت معوذ جو ان کی بیوی ہیں ان سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے آٹا بھی ہے؟ انہوں نے کہا کہ کھانے کے لیے 4 سیر، 1 سا، 4 کلو گرام، 4 kg آٹا موجود ہے۔ کہتے ٹھیک ہے، تم اس کو گوندو، اس کی روٹیاں بنانی ہیں، اور بکری کا ایک بچہ ذبح کرتے ہیں، اور تاجدار کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ، آپ ہمارے کاشانہ پر تشریف لائیں، ہمارے گھر تشریف لائیں اور کچھ تناول فرما لیں۔ زوجہ نے کہا کہ جائیں اور ان کو ساری کیفیت بتا دیں، وہاں تو سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین موجود ہیں۔ تو فرمایا، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے، میں جا کے عرض کرتا ہوں۔ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک گزارش ہے، ایک عرض ہے، پیش کرنی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جی فرماؤ، کہو کیا کہتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ مناسب سمجھیں تو ہمارے گھر تشریف لائیں، بکری کا ایک بچہ ہے وہ میں نے ذبح کیا ہے، اور کچھ آٹا ہے وہ گوندھ دیا گیا ہے، تاکہ کھانا تناول فرما لیں، آپ تشریف لائیں، اور جتنے مناسب سمجھیں 1-2 صحابہ کو بھی ساتھ لے لیں۔ اور یہ جو واقعہ ہے یہ بخاری مسلم صحاح ستہ اور دیگر بہت ساری کتب میں موجود ہے، اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسٹ ایک ڈاکیا، کیسا لفظ بولا جاتا ہے، ایک ڈاکیا بن کے آئے ہیں، ایک پوسٹ مین بن کے آئے ہیں، ایسے لوگوں کو اپنے ایمان کی خبر لینی چاہیے۔ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کون سے لفظ استعمال کرتے ہیں؟ ہمارا ایمان اور عقیدہ بحیثیت مسلمان مومن یہ ہونا چاہیے
کہ ہمارے پیارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مختار کل بن کر تشریف لائے، مختار کل بن کر کلی اختیارات کے ساتھ تشریف لائے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان میں جب یہ کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، تم گھر جا کر یہ بتاؤ کہ جب تک میں نہ آؤں چولہے سے ہنڈیاں نیچے نہیں اتارنی ہے، جب تک میں نہ آؤں روٹی پکانی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے، میں جا کر بتا دیتا ہوں۔ اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب صحابہ کو آواز دی، مہاجرین بھی ہیں، انصار بھی ہیں، سب صحابہ کو آواز دی، اور وہ کتنے ہیں؟ 1000 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آؤ میرے صحابہ، آؤ میرے ساتھ، جابر بن عبداللہ نے ہماری دعوت کی ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے، گھبرا گئے، چند لوگوں کا کھانا میں نے تیار کیا ہے اور تاجدار کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو سرعام دعوت کا اعلان کر دیا ہے۔ وہ بھاگے بھاگے گھر پہنچے اور زوجہ سے کہا کہ یہ کام ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا میں نے آپ کو کہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرنا کہ ہمارے پاس یہ تھوڑا سا کھانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے عرض کی تھی۔ انہوں نے کہا پھر؟ کہتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود دعوت دی ہے سب کو۔ زوجہ نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، ہم نے تو دعوت ان کو دی تھی، ہمارے مہمان حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں، اور اگر انہوں نے سب صحابہ کو دعوت دی تھی تو وہ جانے، صحابہ جانے یا کھانا جانے۔ اب ان کا بھی ایمان ہے کہ ہماری یہاں ندامت نہیں ہوگی، شرمندگی اور رسوائی نہیں ہوگی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب صحابہ کو لے کے تشریف لے گئے۔ اب ذرا اندازہ کیجئے گا، وہ 2 3 دن کی بھوک ہے، شدت بھی ہے اور مزدوری بھی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی کیفیت اور پوزیشن کا اندازہ کرنا اتنا مشکل نہیں ہے کہ کس قدر بھوک کا عالم ہوگا۔ جو پتھر باندھے ہوئے ہیں تو بھوک کی کیفیت کیا ہوگی، پیاس کی شدت کیا ہوگی۔ جب وہاں پہنچے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جابر جی یا رسول اللہ، فرمایا ہنڈیا کہاں ہے، مجھے ہنڈیا کے پاس لے چلو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہنڈیا کے پاس لے جایا گیا، فرمایا اس کا ڈھکن اٹھاؤ۔ ڈھکن اٹھایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن، اپنا تھوک مبارک اس ہنڈیا کے اندر ڈال دیا۔ آج کی میڈیکل سائنس کہتی ہے تھوک سے بچیں، بیماریاں پھیلتی ہیں۔ یہ عام لوگوں کی بات ہے، جب محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہوتی ہے تو کائنات کا پورا نظام بدل جاتا ہے، کیفیت بدل جاتی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ہنڈیا میں ڈالا اور فرمایا آٹا کہاں ہے۔ آٹے سے کپڑا اٹھایا گیا، اس میں بھی اپنا لعاب دہن ڈالا، تھوک مبارک اس میں، فرمایا اس کو ملاؤ۔ ملا کر مکس کیا گیا، کھانا بھی مکس ہو گیا، آٹے کے اندر تھوک مبارک بھی، لعاب دہن وہ بھی مکس ہو گیا، ملا دیا گیا، اور اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر دعا فرمائی اور فرمایا کہ کھانا ڈالنا ہے لیکن ڈھکن اوپر سے اٹھا کے سائڈ پہ نہیں رکھنا، روٹی بنانی ہے لیکن کپڑا مکمل طور پر اتار کے سائڈ پہ نہیں رکھنا، یہ میرا حکم ہے۔ ایسے ہی کیا گیا۔ تاجدار کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز دی 10 صحابہ حاضر ہوں۔ 10 صحابہ حاضر ہوئے، انہوں نے جی بھر کے کھانا کھایا، ان کو دیا جاتا رہا، سالن بھی دیا جاتا رہا، روٹیاں بھی پکا کے دی جاتی رہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا تھا روٹیاں پکانے کے لیے کسی اور خاتون کو بھی ساتھ بلا۔ وہاں روٹیاں پکائی گئیں،
کھانا پکایا گیا، کھلایا گیا، 10 صحابہ کا ایک گروہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا، وہ کھا کر سیر ہو کر باہر نکلا، فرمایا 10 صحابہ اور آ جائیں، 10 صحابہ پھر وہ کھا کر چلے گئے، 10 صحابہ اور آ جائیں۔ سامعین گرامی قدر، میرے پیارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اور مرتبہ اور شان و شوکت یہ ہے، 1000 صحابہ نے کھانا کھایا، 1000۔ بکری کا ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور 4 کلو یا 4 سیر آٹا ہے، بتائیں کتنے لوگ کھا سکتے ہیں اس کو فی زمانہ؟ 10 نہیں، 15 نہیں، 20 لوگ کھا لیں گے، 30 کھا لیں گے، میں کہتا ہوں 50 کہہ لیں، 50 لوگ کھا لیں گے، چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے، 50 لوگ کھانا کھا لیں گے، تھوڑا تھوڑا کھائیں۔ 1000 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کھانا کھایا، اور سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے وہ محلے داروں میں بھی تقسیم کیا، ہم نے گھر میں خود بھی کھایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لے گئے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تشریف لے گئے، ہم نے بعد میں ہنڈیا سے وہ ڈھکن اٹھایا اور آٹے سے وہ اس کا کپڑا ہٹایا، تو کیا دیکھتے ہیں، کھانا بھی اتنا ہی موجود ہے جتنا ہم نے پکایا تھا، اور آٹا بھی اتنا ہی موجود ہے جتنا ہم نے گوندا تھا۔ یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے تکثیر طعام کا معجزہ، کہ کھانے کو بڑھا دینا، اس میں برکت شامل کر دینا، اس کے لیے دعا کرنا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے کلی اختیارات عطا فرمائے۔ پھر آپ امام بخاری کو دیکھیں، امام مسلم کو دیکھیں، سنن نسائی میں دیکھیں، امام ابن ماجہ کو دیکھیں، امام ابو داؤد کو دیکھیں، انہوں نے اپنی کتب کے اندر، امام ترمذی کو دیکھیں، اور سیرت کی جتنی کتابیں ہیں کم و بیش سب نے پانی کے معجزات، کھجور کے معجزات اور بہت سارے معجزات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات کو تسلیم کیا ہے، اور باقاعدہ چیپٹرائزیشن کی ہے، ابواب بندی کی ہے۔ تو حاضرین محترم، ہم اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے روشناس کروائیں، ان کو بتائیں، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، حب نبیکم وحب اہل بیتی وتلاوت القرآن، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، قرآن کی تلاوت، اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت سکھاؤ۔ یہ 3 چیزیں سکھانے کا حکم ہے۔ تو جب تک ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل، شمائل اور خصائل پر اپنے گھر میں بات نہیں کریں گے، اب ہمارے ممبر و محراب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے مزین نہیں ہوں گے، محبت کیسے بٹھے گی؟ ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، اس کا دیا گھر گھر میں اس کو جلانا ہے، اور محبت کو، محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عام کرنا ہے، تاکہ ہمارے دل محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزین ہو جائیں، بلکہ ہماری عالم قبر بھی مزین ہو، ہماری قبریں بھی مزین ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کی جان ہے، ہمارے ایمان کی جان ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہماری آج کی اس نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔